اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عدیل اظہر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ہمارے شہر کی بہت ہی خوبصورت شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارسلان گجر، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا۔ ہم ان کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں۔ عدیل بھائی، آپ کو بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس چینل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی دی ہے۔ اور جس طرح آپ اس چینل کے ذریعے جو ہیں وہ چوک اعظم کے اور دیگر جو چوک اعظم کے ساتھ علاقہ ہے اس سے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کاوش پر جو ہے آپ کو جو ہے وہ سراہتا ہوں، آپ کی اس کاوش کو۔ بہت اچھا کام ہے آپ کا، تو انشاءاللہ اسی کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جی بہت شکریہ ارسلان بھائی، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اچھا ارسلان بھائی، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ سپورٹس مین بھی ہیں، میں آپ کا تعارف کروانے بیٹھوں تو میرے خیال میں ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ اسپوک پرسن بھی ہیں، لیکن آج جس بیس پر میں نے آپ کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے شہر کے مسائل ہیں، میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ وبا چل رہی ہے، یہ وبا جو ہے پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، نہ کہ صرف ہمارے شہر میں ہے۔ اس وبا کو چھوڑ کر، اس وبا سے ہٹ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اور بھی کون کون سے مسائل ہیں اور کن کن مسائل کا ہمارے شہر کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس میں دیکھیں، چوک اعظم میں مسائل تو کافی سارے ہیں۔ جس طرح چوک اعظم میں شہر کی صفائی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ سیوریج کا جو ہمارا مسئلہ چلا آ رہا ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے حل کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے چوک اعظم کے روڈز ہیں، خاص طور پر ان میں جو گڑھے پڑ چکے ہیں، ان کی جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے بھی روڈ خراب ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے ملتان روڈ کی کنڈیشن ہے، روڈ بھی خراب ہے، اور اس کے اوپر سیوریج کا پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے آ کے۔ فتح پور روڈ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کافی عرصہ سے جو ہے بارش آتی وہاں پہ روڈ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے حل کے لیے کوششیں بھی کافی دیر سے کی جا رہی ہیں۔ جو بھی ہمارا نمائندہ ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، اس کا تو دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ لیا روڈ کی صورتحال دیکھ لیں، انتہائی جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ میرا روزانہ آنا جانا ہے لیا میں، تو روزانہ وہاں اس روڈ سے گزرتے ہوئے کافی زیادہ جو ہیں وہ اس روڈ کے اوپر گڑھے پڑ چکے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی شرح جو ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے۔ تو اس وقت جہاں پہ کرونا جیسی وبا آئی ہوئی ہے، تو اس وقت ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی یا ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی تمام تر توجہ کرونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کی طرف چلی گئی ہے۔ تو ضرور وہ وبا ہے اور مسائل جو پیدا ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے روٹین میں جو مسائل ہیں، جس طرح روڈز کے میں نے بتائے ہیں، صفائی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، تو اس طرف جو انتظامیہ جو ہے وہ اپنی توجہ دے، اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کرونا کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے حل کے ساتھ ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ عوام جو ہے ان مسائل سے باہر نکلے۔ خاص طور پہ جو روڈز ہیں ان کی مرمت جو ہے وہ فوری طور پر ضروری ہے، تاکہ لوگ ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں۔ ایک طرف کرونا جیسی وبا اور دوسری طرف ایکسیڈنٹ میں اضافہ، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ صورتحال انتہائی مشکل ہے۔ جی ارسلان بھائی، آپ بالکل بہت اچھی طرح جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے تھے، مسائل کے اوپر آپ جو ہے وہ نظر ڈال رہے تھے، لیکن ارسلان بھائی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ وبا کی طرف ہماری انتظامیہ کی توجہ مرکوز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن کے کام ہیں یہ اس طرف بھی ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ آمد و رفت زیادہ نہیں ہے، ٹریفک کا اتنا وہ نہیں ہے، عوام باہر نہیں ہے اتنی زیادہ، تو یہ بہتر موقع ہے کہ اگر ساتھ ساتھ کنسٹرکشن بھی، یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے روڈ کی، اس کو مرمت کیا جائے۔ ارسلان بھائی، آپ ٹائیگر فورس کے ہیڈ بھی ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بھی مبارکباد ہو کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ مخیر حضرات تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امداد کرتے رہتے ہیں لوگوں کی۔ آپ کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ سروے ہو رہا تھا، آپ ایسے ہی جو ہے ایک جذبہ خلق لے کر، خدمت خلق کا جذبہ لے کر جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور ٹیچر حضرات کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ جاتے رہے۔
آپ کو نہیں لگتا کہ مخیر حضرات کے علاوہ یہ جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں، جس طرح یہ ڈور ٹو ڈور ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ الیکٹڈ ہیں، چاہے وہ ابھی نامزد امیدوار تھے، یا جو بھی مطلب اس میں نیکسٹ آنا چاہتے ہیں سیاست میں، تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ ڈور ٹو ڈور اب جا کر جس طرح ووٹ لینے جاتے تھے اس طرح وہ ڈور ٹو ڈور ہیلپ بھی کریں. چاہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، رش نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب الیکشن کمپین اینڈ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی سیاسی جو ہوتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو حصہ رہے ہیں، کہ وہ اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ ڈیوٹیز لگاتے ہیں کہ جو ناراض ہیں ان کو آخری رات آخری ٹائم تک منائیں یا ان کے گھر جائیں، جیسے بھی کریں. تو یہ کام بھی ہونا چاہیے، یا اس حوالے سے آپ تھوڑا اس میں دیکھیں، ٹائیگر فورس میں نام آنے سے جو ہے وہ میرا ورک جو ہے وہ کچھ یہ نہیں ہے کہ میں اب زیادہ ورک کروں گا. میں ایز اے سماجی ورکر پہلے سے ہی جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اپنے وارڈ میں، اپنے شہر میں، جہاں بھی مجھے جو ہے وہ مستحق لوگ نظر آئے میں نے ان کی نشاندہی کی، اور کچھ مخیر حضرات نے جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ان کی بھی نشاندہی کی. تو یہ تو ایک سماجی ورک ہے، یہ ہوتا رہے گا. ٹائیگر فورس آج بنی کل ختم ہو جائے، یہ تو معاملات چلتے رہیں گے، لیکن ہمارا ورک انشاءاللہ جو ہے وہ سماجی طور پہ ہم جاری رکھیں گے. باقی جہاں تک بات ہے کہ جس طرح اس کرونا وبا میں جو لوگوں کے ساتھ پرابلمز بنے ہیں، ان کے کاروبار ختم ہوئے ہیں، اور ان کی جو کنڈیشنل اپنا فائنانشیل کنڈیشن تھی وہ انتہائی خراب ہوئی ہے، تو مخیر حضرات جو ہے وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے ان کی ہیلپ آؤٹ کی ہے. جہاں تک سیاسی بات ہے تو سیاست جو ہے یہ بڑی بے رحم چیز ہے. سیاست میں جب آپ خود اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جو سیاسی امیدوار ہوتا ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد نمائندہ جب وہ بن جاتا ہے عوام کا تو اس کے رویے میں تبدیلی ضرور آتی ہے. تو جس طرح مخیر حضرات نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے، تو میرا ویو تو یہی ہے کہ جو بھی سیاسی امیدوار ہے، چاہے وہ جیتنے والا ہے چاہے وہ ہارنے والا ہے، جو سیاست میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جو سماج کی سیوا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جس طرح کے مسائل عوام کو درپیش ہوں تو وہ ان کے پاس جائیں، ان کی ہیلپ کریں، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کو پہنچائیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کو پیسے یا راشن دے کے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، تو اس کا غم جو ہے وہ آدھا ختم ہو جائے گا کہ کوئی شخص تو میرے پاس آیا ہے خدمت کرنے کے لیے، میری ہیلپ کرنے کے لیے. تو میری تو ریکویسٹ اپنے سیاسی نمائندوں سے، جو بھی سیاسی ہے، چاہے وہ جس لیول کا بھی سیاسی ہے، چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، یا کونسلر کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ عوام کی اس صورتحال میں ان کی ہیلپ ضرور کریں. جی بہت شکریہ ارسلان بھائی. اچھا ارسلان بھائی، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ الیکشن کے دوران کمپین کا حصہ تھے. آپ جو منتخب شدہ امیدوار ہیں ہمارے ایم پی اے کے، لالا طاہر رندھاوا صاحب، ان کی کمپین کا حصہ ہی نہیں تھے بلکہ آپ سپوک پرسن تھے ان کے. آپ نے ہر سٹیج کو سنبھالا ان کے، کہیں بھی اگر ان کا کوئی جلسہ تھا تو ہم نے آپ کو ہی بولتے دیکھا، وہاں پر آپ کو ہی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ سارے مسائل آپ کے بھی سامنے ہیں یقینی طور پر. آپ چوک اعظم کی عوام سے بھی ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپنے مسائل بتاتے ہوں گے کہ بھائی آپ ان کے ساتھی تھے تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے. تو آپ جو اقتدار میں اس وقت موجود ہیں، لالا طاہر رندھاوا، بشارت رندھاوا صاحب، یا جو بھی لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو مل کر آگاہ کرتے رہتے ہیں، ان تک مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، یا ان کو کچھ اس حوالے سے ٹپس دیتے ہیں ابھی آپ؟ جی، اس میں ایسے ہے کہ میں نے سپورٹ کیا ہے. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے کسی کے ساتھ. تو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، جب اقتدار جو ہے وہ چوک اعظم کے پاس نہیں تھا تو چوک اعظم کے لوگوں کی ایک خواہش تھی، چاہے وہ جس بھی پارٹی سے تھا، اس کی یہی خواہش تھی کہ چوک اعظم کا کوئی نہ کوئی ایم پی اے بننا چاہیے، یعنی اقتدار جو ہے یہ چوک اعظم کے کسی شہری کے پاس آئے. تو ایز اے سماجی ورکر میں نے بھی اسی بات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے لالا طاہر رندھاوا ایم پی اے صاحب کی سپورٹ کی، اور ان کے جلسے وغیرہ جو تھے معاملات، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ان کی یعنی ہر قسم کی سپورٹ کی ہے. تو صرف اور صرف چوک اعظم کی خاطر کی ہے، تاکہ چوک اعظم کا جو کوئی شہری جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور چوک اعظم کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرے. باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے
تو اس کرونا وبا جب یہ آئی ہے تو اس وقت بھی ان کی طرف سے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہیلپ آئی بھی صحیح۔ ان کے تعاون سے جو ہے ہم نے دیکھا ہمارے وارڈ میں بھی کچھ لوگوں نے ان کے کہنے پہ جب انہوں نے کہا اپنے ورکرز کو کہ آپ اس طرح ہیلپ کریں تو انہوں نے ہیلپ کی ہے، یعنی ان کی طرف سے ایک کوشش کی گئی ہے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور باقی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو چوکازم کے دیگر جو بھی مسائل ہیں تو کسی نہ کسی مسئلے پر اس کو حل کرنے کی تجویز ضرور دیتا ہوں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو میری تجویز کے اوپر حل بھی ہوئے ہیں۔ باقی دیکھیں کوئی بھی جو نمائندہ ہے، ہمارا ایم پی اے ہے یا صاحب اقتدار ہے، تو اس کے کام جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تعریف بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے۔ تنقید کرنی بھی چاہیے تاکہ اگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو کرنا چاہیے تو اس سے وہ کر سکتا ہے۔ باقی دیکھیں ان کو میں یہاں بیٹھ کے دفاع تو نہیں کر سکتا، ان کے اپنے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے چوکازم کو سپورٹ کیا تھا اور میں مطمئن ہوں کہ چوکازم کا شہری جو ہے وہ ایم پی بنا ہے، تو باقی دیکھیں وہ صاحب اقتدار ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر چوکازم کے مسائل یا اس مکمل حلقہ کے مسائل اگر وہ حل کریں گے تو عوام ان کو دوبارہ منتخب کرے گی، اور اگر وہ عوام کی امیدوں پر پورے نہیں اترتے تو پھر آئندہ الیکشن میں رزلٹ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ارسلان بھائی، ہمارا ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، آپ سے گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس پر گفتگو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ آپ کو ایز اے ایڈوکیٹ ہم انوائٹ کریں گے، ہم آپ کو ایز اے اسپورٹس مین انوائٹ کریں گے، تکلیف دیں گے بلکہ، اور ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں ایز اے اینکر بھی ہمارے پاس ہمارے چینل پر تشریف لائیں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اجازت دیجیے مجھے اپنے مہمان محمد ارسلان گجر صاحب کے ساتھ، اللہ حافظ۔